ہوتا عجم نہ ہوتا، خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہ ہم گما سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لاجواب ہے۔ سارے انبیاء کا تذکرہ ان کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم کا تذکرہ ان کے پیدا ہونے کے بعد، نوح کا تذکرہ ان کے پیدا ہونے کے بعد، ادریس کا تذکرہ ان کے پیدا ہونے کے بعد، موسیٰ کا تذکرہ ان کے پیدا ہونے کے بعد، ابراہیم و اسماعیل و الیاس و کل من الصالحین، سارے انبیاء صلاح کا تذکرہ ان کے پیدا ہونے کے بعد۔ قربان جاؤں آقائے ناندار تاجدار مدینہ امام الانبیاء خاتم النبیین و مرسلین طٰہٰ و یاسین، عمیق بے کساں سارا چاز سرزمندہ فخر ایواں، سیاح علامکہ عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے، دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، رب کے دلارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو ابھی آدم بھی پیدا نہیں ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے ایک دانہ کھانے کا خطا ہو گیا تھا، 40 سال تک اس دنیا کے اندر آپ کو سری لنکا میں اتارا گیا، ہوا کو جدہ میں اتارا گیا، 40 سال کے بعد آپ دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ظلمنا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی نفس پر ہم نے ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا ہم غافل تھے، وَتَرْحَمْنَا ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آقا علیہ السلام کے دعا کے صدقے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا۔ ایک زمانہ آئے گا ہمارے آقا علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے، اور اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں، اے لوگوں وہ قیامت کا برپا ہونا لازمی ہے، اے لوگوں وہ اس قیامت کا برپا ہونا لازمی ہے جس دن دنیا کو ہلا دیا جائے گا، جھنجھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اٹھا دیے جائیں گے، حاملہ دار عورتیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، حد تو یہ ہے کہ موت نکالنے والا فرشتہ اس کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی موت آئے گی، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میدان عرفات پہ پھر حشر کے میدان کو قائم فرمائیں گے، پھر وہاں پہ ساری دنیا کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، جو جتنا گناہ کیا اتنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر آدمی اپنا نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ اگر وہاں پر کوئی ذات کھڑی ہوگی تو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جو سب سے پہلے کھڑے ہوں گے سفارش کرنے کے لیے۔ جو دنیا کا وجود ہوا تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی درود سے آپ کا مہر ادا ہوا، اور جب عالم عرش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم فرما رہے ہیں اور جزا کے قائم فرما رہے ہیں، وہاں بھی آپ علیہ السلام کی امت کو پہل کیا گیا ہے۔ اس نبی کی ہم امت ہیں، اس نبی کے نام لیوا ہیں، نبی سے سچی پکی محبت میں کہیں نہ کہیں علامتیں تو واقع ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تنظیم، کوئی پارٹی اگر ووٹ مانگنے کے لیے روڈوں پہ نکلتی ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی تو علامت ہے، جھنڈا ہے، فلاں ہے، ترنگا ہے، علامتیں ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان ہیں، ہم نبی کے نام لیوا ہیں۔ اس وقت ہمارے ماں باپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا جب ہم بولنے کے قابل نہیں تھے، ہمارے اساتذہ نے رٹایا، پڑھ بیٹا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہمیں یہ ترغیب دی گئی اس کلمے کے نام لیوا، اس کلمے کے اس کلمے کے پڑھنے والے، نبی کو چاہنے والے، نبی کے نام پہ مر مٹنے والے، کوئی تو ادا ہمارے جسم سے جھلکے، کوئی تو ادا ہمارے اعمال سے معلوم ہو جائے۔ ارے نبی علیہ السلام کے بال سے لے کر آپ کے ناخن تک، آپ کے پیروں کے چپل تک ساری سنتیں موجود ہیں۔ نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کا عمل،
نبی کا طرز، نبی کی سنتیں، نبی کا اسوہ ہمارے اندر آنا. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بہتر تو کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر تو کوئی زندگی ہو ہی نہیں سکتی. جو طریقہ نبی علیہ السلام دیے گئے ہیں اس طریقے کو ہم بھلا بیٹھے ہیں. بہرحال اللہ سے دعا کیجئے. حالات اتنے نازک اور مرحلے میں اتنے نازک پیدا ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا، قرآن کو ہم نے بھلا دیا ہے. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی. ہمیں لازم ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو اس جہاں میں، اس دنیا میں اس طریقے سے سنتوں سے واقف ہو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے دیکھا مسجد کی افتتاح ہو رہی نماز کے ذریعے سے، اور گھر کی بھی افتتاح، گھر برانی بھی نماز کے ذریعے سے. یہی سنت اصل ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب فرماتے ہیں ہر نیا کام نماز سے ہی اس کی ابتدا ہے. ہر نئے کام کی نماز سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے. اس لیے یہ پیغام آپ حضرات لیں، اپنے گھروں کے اندر اس پیغام کو جاری کریں کہ نماز کے ذریعے سے ہم نیا کام، تجارت کا ہو، پیسوں کا ہو، معاملے کا ہو، لین دین کا ہو، رشتے کا ہو، اس کو اگر چھوڑیں گے تو پھر کوئی چیز ہمارے پاس برکت کے لیے کوئی ذریعہ نہیں رہے گا. الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.